اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے رکھا کہ بندہ اپنے تعلق کو اللہ پاک سے بحال کر لے۔ 11 مہینے گناہ کر کے اللہ پاک کی نافرمانیاں کر کے اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا، اللہ رب کی ذات اقدس سے دوستی ٹوٹ چکی۔ اب اللہ چاہتے ہیں اس دوستی کو بحال کیا جائے۔ اللہ پاک نے روزہ فرض کیا، تراویح کو مسنون قرار دیا اور نیک اعمال کی ترغیب دی، اور ان تمام کے تمام اعمال کو گناہوں سے بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے متعلق فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اس بندے نے رمضان مبارک کے مہینے میں قیام کیا، تراویح ادا کی، فرمایا کہ اس بندے کی بھی صاحب کا سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے دوستی کی پیشکش کی ہے بندے کو، اور دوستی اگر ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہو جائے، آج کل جو صورتحال ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے اگر ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہو جائے کہ بسا اوقات تیسرا بندہ صلح کروانے کے لیے نہیں ملتا۔ دونوں دوست چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری صلح ہو جائے، لیکن ہچکچا رہے ہوتے ہیں، کسی تیسرے بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یار کوئی تیسرا بندہ آئے اور ہماری صلح کروا دے۔ رب تعالیٰ ایسی رحیم اور کریم ذات ہے، بندے سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور پیشکش بھی خود کی ہے، ماحول بھی خود فراہم کیا ہے، اور درمیان میں کسی تیسرے بندے کو ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس اوقات ایک دوست سے دوسرا دوست ناراض ہو جاتا ہے تو صلح کے لیے ہم کہتے بھائی یہ اس کی تو مانے گا نہیں، ہم اپنے محلے کے کسی فلانے بزرگ کو لے جاتے ہیں صلح کے لیے، یا کسی نمبردار کو لے جاتے ہیں، ایم این اے کو ڈال لیتے ہیں، ایم پی اے کو ڈال لیتے ہیں، وہ صلح کروا دے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ درمیان میں کسی واسطے کو ڈالنے کی ضرورت نہیں، بندہ بس اپنے گناہوں سے معذرت کر لے اور آئندہ اللہ کی مان کر چلنے والے بن جائے اور اس کا عہد کر لے، اللہ رب کی ذات اقدس سے صلح ہو جاتی ہے۔ لمبے چوڑے تکلفات کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں صورتحال یہ ہے کہ بسا اوقات ایک دوست دوسرے دوست سے اس طرح ناراض ہوتا ہے کہ دوسرا دوست صلح کرنے کے لیے جائے، بسا اوقات اس کی منت سماجت کر لے تب بھی راضی نہیں ہوتا، اس کے پاؤں پکڑ لے تب بھی راضی نہیں ہوتا، اپنی پگڑی اتار کے سر پہ اس کے سر سے اتار کے اس کے پاؤں کے اوپر ڈال دے تب بھی راضی نہیں ہوتا، چیخیں چلائے تب بھی راضی نہیں ہوتا۔ دل سخت ہو چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں جب شادی اور بیاہ کا موقع آتا ہے، جن عزیزوں رشتہ داروں سے بس اوقات جو ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو منانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، لیکن بس اوقات وہ مانتا اور بس اوقات نہیں مانتا۔ رب تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم اور کتنی کریم ذات ہے، خود ہی ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہے، بس بندے کی کمزوری ہے، بندہ اللہ کو منوانے والا ہو۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ در حقیقت اللہ رب العزت کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے اور دوستی کو بحال کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، دو دوست آپس میں لڑ پڑے نا تو جب صلح کروائی جائے تو پھر بھی بسا اوقات آپ صلح کی بات کہتے ہیں، ہن وہ گل نہیں رہی، یعنی لڑائی کی صلح تو ہو گئی، ہن پہلیاں گلاں نہیں رہیاں، یعنی پہلی والی بات نہیں رہی، جس طرح کے محبت کا تعلق پہلے تھا اگرچہ صلح ہو گئی لیکن پہلے والا معاملہ اب نہیں ہو سکتا، پہلے والی محبتیں اب نہیں ہو سکتی، وہ دراڑ جو پڑی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کہا کرتے وہ ٹوٹا ہوا دل نہیں جڑتا، شیشہ ٹوٹ جائے تو وہ جڑتا نہیں ہے، اگر گم اور سلیکون استعمال کر لیں وہ دیکھنے کو تو بظاہر دو پیس آپس میں جڑ گئے لیکن دراڑ درمیان میں نظر آتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ بھئی صلح کے بعد پہلے والی بات نہیں رہتی، یہ عام بندوں کے ساتھ معاملہ، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جب بندہ اللہ سے صلح کرنے پہ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہلے سے کہیں بڑھ کر بندے سے راضی ہو جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس بندے نے گناہ سے توبہ کر لی تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب جب رمضان کا مہینہ آیا، بندے نے توبہ استغفار کی اور نیک اعمال میں لگ گیا
اللہ رب العزت اس کا سارا پچھلا گناہوں کا کھاتا بالکل صاف کر دیتے ہیں، اور وہ کھاتا اس کا اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ زندگی میں کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے والی بات میری یہاں وہ معاملہ نہیں ہوتا۔ جو فرشتے ہمارے کندھے پہ موجود ہیں، بائیں کندھے پہ موجود فرشتہ ہمارے گناہوں کو لکھ رہا ہے، جب بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے رب تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتے ہیں کہ بھئی میرے بندے نے توبہ کر کے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس لیے اس کے نامہ اعمال، اس کے رجسٹر، اس کے کھاتے سے وہ سارے کے سارے معاملے کو صاف کر دو، وہ ورقہ ہی پھاڑ دو۔ کبھی کوئی بندہ کہے کہ میرے بندے نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ پاک کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ پاک کو منائے تو اللہ پاک کی ذات کہیں بڑھ کر راضی ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ پاک سے صلح، اللہ پاک سے صلح، عجیب اللہ پاک کی ذات اقدس ہے، اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے، اگر ہم غور و فکر کریں تو عقل حیران رہ جائے۔ اب اللہ پاک کی ذات کس بندے سے صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو صلح کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اب دیکھنا ذرا، اللہ پاک سے صلح ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑنے کی صورت میں، اور بندہ گناہ عام طور پر کرتا ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات تک جس نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا صلح کے لیے، بخشش کے لیے، اور پھر جو چیز عام طور پر گناہ کا سبب بنتی ہے اللہ پاک کی ذات اقدس نے اس کو قید کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، فضائل اعمال میں تعلیم میں اکثر ہم فضائل قرآن میں پڑھتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے آپ کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے مزید رحم و کرم کہ میرا بندہ اگر مجھ سے صلح کرنے کے لیے آ رہا ہے، درمیان میں جو بندہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، جو درمیان میں رکاوٹ کا سبب ہے چیز، اس کو بھی ایک سائڈ کر دیا جائے۔ دیکھا نہیں ہم نے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں بس اوقات لڑائی ہوئی ہو، صلح کروانے کی بات آئے تو خاندان میں بس اوقات، جاننے والوں میں بس اوقات ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آپس میں صلح نہ ہو، اور وہ دونوں جانب سے تیلیاں لگا رہے ہوتے ہیں، دونوں جانب سے اکسا رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور بندے کی صلح نہ ہو، تو شیطان درمیان میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اقدس سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ اگر بندہ صلح کے لیے آنا چاہے درمیان میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اور پھر گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک اجتماعی ماحول فراہم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جب مسجدوں کے اندر اجتماعی ماحول بنا، سب لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہے، سب لوگ تراویحیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تراویح پڑھ رہا ہے، سب لوگ دیکھو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں لگیں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگیں، یہ بھی لگا ہوا ہے۔ اجتماعی ماحول فراہم کر دیا۔ جب ایک کام ایک بندے کو الگ کرنا پڑتا ہے، علیحدہ کرنا پڑتا ہے، اس میں مشقت ہوتی ہے، لیکن جب کسی کام کو اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے ماحول فراہم ہو جاتا ہے اور نیکی کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے میں بندوں کو توبہ کرنے کا ماحول فراہم کر دیتے ہیں اور نیکی پہ آنے کا ماحول فراہم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے کے لیے اللہ پاک سے صلح کرنا، اللہ پاک کو منانا، اللہ پاک سے دوستی کو مضبوط کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، عرض کیا اس میں جتنے اعمال ہیں سارے کے سارے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں۔ فضائل اعمال میں روایت موجود ہے کہ رب تعالیٰ باوجود علم ہونے کے فرشتوں سے کہتے ہیں بھائی اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو اپنی مزدوری کو پورا کر لے، اس کا کیا بدلہ ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہی کہ اس کو اس کا پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، تم گواہ رہو، یہ بندے جو نکلے ہیں ہاں جی اور مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان لوگ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا کہ آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا ہے۔
تو میرے بھائیو یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے، رب تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا، اس کو غنیمت سمجھ لیں، وگرنہ آپ اپنے گرد و نواح میں غور فرمائیں، رشتہ داروں میں غور فرمائیں، علاقے محلے والوں میں غور فرمائیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اس رمضان میں موجود نہیں ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد کوئی اور رمضان ہماری زندگی میں آنے والا نہ ہو، اس لیے میرے بھائی اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ پاک کو راضی کرنے والا بن جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں کمر مبارک بستر پر نہیں لگا رہے، اس قدر بات کر رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو کتنا راضی کرنا ہے۔ اب دیکھیے رمضان مبارک کے مہینے میں جو پسندیدہ اعمال ہیں، اعمال میں اللہ پاک نے اعتکاف رکھا ہے۔ دوست اعتکاف پہ یقین بیٹھے ہوں گے، میں اعتکاف کے فوائد میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ پاک سے دوستی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ پر جم کے بیٹھ جانا، ایک جگہ پر جم کے بیٹھ جانا۔ یہ جو مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف والے ساتھی بس اوقات پردہ لگا کے اپنا بستر اس کے ارد گرد رکھتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہی میرا گھر ہے اور یہی میں نے رہنا ہے، اس سے ادھر ادھر اپنے پردے کی جگہ سے بلا ضرورت باہر نہیں جانا۔ اعتکاف کا معنی ایک جگہ جم کے بیٹھنا۔ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے میرے بھائیوں، پہلا فائدہ اس کا یہ ہے وہ مسجد میں آیا ہے، اور مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میزبان بن جاتے ہیں۔ اعتکاف میں آنے والا بندہ اس اللہ پاک کا مہمان بن جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں ہے، 10 دن اللہ پاک کے گھر میں رہتا ہے تو وہ بندہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ رب العزت اس کے میزبان ہے۔ یہ نسبت کس قدر بہترین ہے کہ بندہ مہمان ہو اور اللہ رب العزت جو ہے اس کے میزبان ہو۔ اعتکاف کرنے والا بندہ جب اعتکاف پہ بیٹھتا ہے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو 10 دن تک اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کا موقع مل جاتا ہے، اس کو تنہائی نصیب ہو جاتی ہے جو تنہائی عام دنوں میں نصیب نہیں ہوتی۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے نا عام دنوں میں، تو 5-7 کام 15-20 کام کر کے آیا ہوتا ہے اور جا کے 15-20 کام اور کرنے ہوتے ہیں۔ اسی ٹینشن میں آتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر امام کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، ذہن اپنے کاموں کی طرف ہوتا ہے، جا کر یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ رکعتیں پوری ہوتی ہیں، سلام بیٹا جا کر اپنے کام میں لگ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اس کو تنہائی نصیب ہوتی ہے، اس کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے، تعلق محلہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ پھر 10 دن اللہ کا ہو کے رہتا ہے، اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تعلق اعتکاف کے علاوہ اور کہیں جگہ نصیب نہیں ہوتا سوائے حرمین کے۔ اگر بندہ اللہ پاک ہم سب کو عمرہ کے لیے بھی لے جائے اور حج کے لیے بھی لے جائے، دیکھیں جب ہم جاتے ہیں بیت اللہ ہمارے سامنے ہے، اب یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، منہ طرف قبلہ شریف، دیکھیں مصلی بچھا ہوا ہے، قبلہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی جو کہ انسان کے لیے نماز کے وقت پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن جب بندہ یہی نماز سامنے بیت اللہ ہے، مسجد حرام میں نماز لیتا ہے، بیت اللہ نظر آ رہا ہے، اب جب کہتا ہے اللہ اکبر، اب کیفیات بدل جاتی ہیں، اب وہ تنہائی نصیب ہوتی ہے جو کہ عام دنوں میں عام جگہ پر نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اللہ کے گھر میں جب بندہ یکسوئی اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک سے راز و نیاز کا موقع مل جاتا ہے۔ میرے بھائی عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، تیسرا فائدہ ہے اعتکاف کا، عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی اور بسا اوقات تسلی کے ساتھ دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن جب بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے تو اس کو لمبی دعائیں مانگنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اب اللہ پاک سے لمبی دعا مانگنا، اللہ پاک سے زیادہ مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں مجھے پسند ہیں، اور جب مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ میرے بھائیوں دعائیں مومن کی کبھی رد نہیں ہوتی۔ بندے کا کام مانگنا ہے اور اللہ پاک کا کام دینا ہے۔
تو کبھی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بس اوقات بندہ اللہ پاک سے دعائیں مانگتا ہے نا تو بہت مایوس رہتا ہے کہ یار اتنی دیر ہوگی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں فلاں چیز مجھے مل نہیں رہی۔ مایوس نہ ہو، اللہ پاک کی ہر کام میں حکمت ہے۔ بندہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فی الفور وہ دے دیتے ہیں، بس اوقات نہیں دیتے لیکن اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح کے فضائل اعمال میں ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مومن بندہ جنت میں جائے گا، اس کو اپنے اعمال سے کہیں بڑھ کر جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی اور انعامات زیادہ ملیں گے، تو وہ حیران ہوگا، یا اللہ میرے اتنے اعمال تو نہیں تھے، میری اتنی نیکیاں تو نہیں تھی جتنا کہ انعام و کرام مجھ پر ہوا، یہ اضافی انعام و کرام کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے جو اضافی انعام و کرام ہے نا یہ تیری ان دعاؤں کا صلہ اور بدلہ ہے جو دنیا میں تو مانگتا تھا، اپنی حکمت کے تحت میں تجھے وہ نہیں دیا لیکن یہ تیری دعائیں آخرت کا ذخیرہ بنا دی تھی۔ آج اضافی نعمتیں تو دیکھ رہا ہے، یہ اضافی نعمتیں تیری ان دعاؤں کا صلہ ہے اور تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن گئی ہیں۔ جنت کی نعمتیں ان دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ بندہ وہاں حسرت کرے گا، ہائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں اللہ سے مانگ، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ لمبی دعا کا موقع مل جاتا ہے، لیکن دعا لمبی وہ مانگے جس کی توجہ دعا میں رہ سکتی ہے۔ اتنی دیر اللہ سے مانگے جتنی دیر اللہ پاک کے ساتھ دھیان باقی رہ سکتا ہے، ایسا نہیں دعا لمبی مانگ رہے لیکن دھیان کسی اور طرف ہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، نگاہ اس پر ہے۔ میرے بھائیو یہ بے ادبی ہے، ہاتھ اللہ کے آگے اٹھائے ہوئے ہیں، دھیان بندوں کی طرف ہے۔ جتنی دیر دعا مانگنی ہے توجہ کے ساتھ مانگے، اللہ پاک یا تو دنیا میں اس کے اثرات ظاہر کر دیں گے یا آخرت میں اللہ پاک اس کے بدلے میں جنت کی مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اعتکاف والے کو اللہ پاک دعائیں مانگنے کا موقع فراہم کر دیتے ہیں اور بندہ جی بھر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اللہ پاک اس کو یہ نعمت بھی عطا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے گناہوں سے ندامت کا اور گناہوں سے توبہ کا تفصیلی موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کو سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے، روحانیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو اپنے ان گزرے ہوئے لمحات پہ ندامت ہوتی ہے جو اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہیں۔ اس کو لا محالہ توبہ کا جو ہے وہ توبہ کا اس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے، اور بندہ جب اعتکاف سے اٹھ کر نکلتا ہے نا تو پھر چہرہ صاف شفاف ہوتا ہے اور چہرے پہ نورانی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس بندے نے 10 دن بیٹھ کے اللہ رب العزت کو منا لیا، اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لیا۔ اعتکاف بھی اللہ پاک کو راضی کرنے کا، اللہ سے دوستی کے مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ میرے بھائیوں۔ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اعتکاف کے فوائد میں اس کو ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا ہر وقت مسجد میں ہوتا ہے، ایک نماز پڑھ لیتا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، فجر پڑھ لی تو زہر کے انتظار میں، زہر پڑھ لی تو عصر کے انتظار میں، عصر پڑھ لی تو مغرب کے انتظار میں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ رمضان المبارک کے مہینہ جو بندہ مسجد میں نماز کے لیے بیٹھا ہے ابھی نماز کا وقت نہیں آیا، اس کو نماز کا انتظار کرنا پڑتا ہے مسجد میں بیٹھ کر۔ فرمایا جتنی دیر تک مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے گا اس کو اتنی دیر نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے 24 گھنٹے اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، 24 گھنٹے۔ عشاء پڑھ لی تو فجر کا انتظار ہے، فجر پڑھ لی تو زہر کا انتظار ہے، بیٹھا ہے مسجد میں، زہر پڑھ لی تو عصر کا انتظار ہے، عصر پڑھ لی تو مغرب کا انتظار ہے، مغرب پڑھ لی تو عشاء کا انتظار ہے۔ میرے بھائیوں اس چیز کو غنیمت سمجھیں اور اعتکاف کا موقع جس کو مل گیا اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ان 10 دنوں کو قیمتی بنا دیں۔ جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے میں کوئی اس کے 100 فائدے گنا سکتا ہوں آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کے، آپ اکتا جائیں گے، وقت بڑا کام ہے۔ میں عرض کروں ایک اہم بات، اعتکاف پہ بیٹھنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی جہالت دور ہوتی ہے اور بندے کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جس طرح کہ بندہ جماعت کے ساتھ نکلتا ہے
चिल्ला चार माह लगाता है तो जहालत दूर होती है, कुछ ना कुछ दीनी मालूमात बंदे को हासिल हो जाती हैं और सीखने सिखाने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल इत्तिकाफ में भी ऐसा है, अगर 10 दिन इत्तिकाफ में बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं, तो मस्जिद में कारी साहब अमूमन मौजूद होते हैं, इमाम साहब मौजूद होते हैं, हाफिज साहब मौजूद होते हैं। बंदा उनसे कुरान पाक सही कर सकता है, अपनी नमाज को सही कर सकता है, अपने बुनियादी मसाइल जो है वो उनसे सीख सकता है और बहुत सारी दीन की बुनियादी बातें 10 दिन के अंदर वो सीख सकता है। वो 10 दिन उसके ज़िंदगी के कीमती तरीन दिन बन सकते हैं अगर वो इत्तिकाफ में बैठकर सीखने सिखाने का एहतमाम करे। तो मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक का महीना इसलिए आया कि अल्लाह पाक से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, अल्लाह पाक की ज़ात से दोस्ती बहाल हो जाए, अल्लाह पाक से दोस्ती मजबूत हो जाए। आप देखें अल्लाह पाक के रमज़ान मुबारक के महीने में दोस्ती को मजबूत करने के लिए और बहुत बड़ा ज़रिया अता किया, बहुत बड़ा ज़रिया, वो है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र अब ये एक रात है जो कि रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रातों में होती है। तो इसकी ताजील नहीं की गई किस रात में है ये मामला, क्यों? ताकि बंदे तमाम रातों में कुछ ना कुछ जागने वाले बन जाएं। तो जो बंदा एतिकाफ पे बैठता है अल्लाह पाक उसको ये नेमत भी अता फरमा देते हैं कि उसको लैलतुल क़द्र नसीब हो जाती है। आम बंदा काम में फंसा हुआ है, हो सकता है किसी रात को जाग सके या ना जाग सके, लेकिन जो मस्जिद में बैठा है उसके लिए किसी ताक रात में जागना कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह की उसको दुनिया का और कोई काम नहीं है, वो 21 में भी जाग सकता है, 23 में भी, 25वीं, 27वीं, 29वीं, तमाम रातों में जाग सकता है। मेरे भाइयों, इत्तिकाफ की फवाइद एक बड़ा फायदा ये है, जो बंदा इत्तिकाफ पे बैठता है उसको लैलतुल क़द्र नसीब होती है और एक रात में इबादत का सवाब 1000 महीने से ज़्यादा, जिसे फरमाया गया कि 82 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब है इस एक रात में। आप मुझे बताएं, रब तआला की ज़ात अक़दस कितनी करीम है। अल्लाह पाक नहीं चाहते कि बंदा गुनाहों से लिथड़ा हुआ मेरे पास आए, अल्लाह पाक चाहते हैं बंदा गुनाहों से पाक होके, शफ़ाफ होके, पाक दामन होके मेरे पास आए, ताकि मैं उसको दुनिया में भी अगर मैंने उसको इनामात दिए हैं तो आखिरत में भी उसको नवाजने वाला बन जाऊं। अल्लाह पाक बंदों को दोज़ख में भेजना नहीं चाहते, इसी वजह से अल्लाह पाक ने देखे लैलतुल क़द्र अता फरमा दी, एक रात में इबादत का इतना सवाब मिल गया। आप मुझे बताएं, पहली कौमें उनकी उम्रें 1000, 2,000 साल होती थी, तो वो इतनी लंबी इबादत करके इतना सवाब हासिल करते थे, सालों तक हमें एक रात में ही जो है इबादत का सवाब 82 साल का मिल जाएगा। आप मुझे बताइए, अल्लाह पाक का रहम और करम नहीं तो और क्या है। तो अल्लाह पाक ने, हम अल्लाह की मजदूरी कर रहे हैं, रोज़ा है ये अल्लाह की मजदूरी है, तरावी है ये अल्लाह पाक की मजदूरी है, तिलावत है ये अल्लाह पाक की मजदूरी है, ज़िक्र अज़कार है ये अल्लाह पाक की मजदूरी है। अल्लाह पाक बंदे की मजदूरी नहीं रखते, बल्कि अल्लाह पाक तो ऐसे हैं, उस अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक के महीने में मजदूर की मजदूरी बढ़ा दी, मजदूर की, और मैंने नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर है और 70 गुना सवाब बढ़ा दिया। और मेरे भाइयों, इससे बड़ा खालिक और मालिक कौन होगा, जो कि खुद मुतालबा नहीं किया हमने अल्लाह पाक से मुतालबा नहीं किया, अल्लाह हमारी नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ा दीजिए। अल्लाह पाक ऐसी करीम ज़ात है, हमारे मुतालबे के बगैर, हमारी ख्वाहिश के बगैर अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने सवाब 70 गुना बढ़ा दिया है। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह पाक की ज़ात तो खुद मानने के लिए बैठी है, हाँ जी, मनवाने वाला बंदा भी तो तैयार हो तो फिर है। अल्लाह पाक तो मानने के लिए कैसी करीम ज़ात है। आज कोई नाराज़ हो जाए तो मनवाने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात खुद मानने के लिए तैयार बैठी है। और फिर अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर नेकियों का सवाब बढ़ा दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर बंदे के खाते के अंदर नेकियां आ जाएं और अल्लाह पाक से ज़्यादा कुर्ब नसीब हो जाए। मेरे भाई, ये रमज़ान जो है ये दर हकीकत बाकी 11 महीनों में गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस का महीना है। जब बंदे का रोज़ा नहीं होता ना, तो गुनाह की तरफ जब फ़ौरन ध्यान जाता है ना, तो उसको करने को जी चाहता है। और रमज़ान के अलावा बंदा बसा औक़ात गुनाह कर भी लेता है, लेकिन जब रोज़ा होता है तो बंदे को हया आती है कि भाई ध्यान तो गया गुनाह की तरफ, लेकिन मेरा रोज़ा है, मैं गुनाह नहीं करूँगा। तो ध्यान जाता है इस तरफ।
میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہم پہ کرم فرماتے ہوئے یہ گناہوں سے بچنے کا پریکٹس کا 1 مہینہ دے دیا. روزہ رکھ کے 1 مہینہ گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کر لیں, باقی 11 مہینے روزہ تو ہمارا نہیں, فرض نہیں ہے, نفلی رکھے تو بالکل ٹھیک ہے, باقی 11 مہینے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی. اور اسی طرح ہم دیکھیں تراویح پڑھتے ہیں, رمضان المبارک کے مہینے میں 20 تراویح پڑھتے ہیں. یہ تراویح رمضان میں ہے, لیکن رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں تراویح نہیں ہے. اب یہ 20 تراویح پورا مہینہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ اس لیے کہ بندے کو فرض کے ساتھ ساتھ زیادہ نفل پڑھنے کی عادت پڑتی ہے. اب جو بندہ 1 مہینے تک ایک کام مسلسل کرتا ہے تو بس آپ کو وہ کام عادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک بندے کو زیادہ نفل پڑھوانے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں, اس لیے تراویح صرف رمضان کے مہینے میں ہے, غیر رمضان میں نہیں ہے. لیکن اللہ پاک چاہتے ہیں رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی بندے اللہ پاک کے آگے زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرنے والے بن جائیں, زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. یہ رمضان کے مہینے کی برکتیں ہیں میرے بھائیو. اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا, ہمیں چاہیے اس کی قدر کر لیں اور اس کو قیمتی بنا لیں. بہت سارے دن رمضان کے گزر چکے, آخری عشرے کے بھی کچھ دن گزر چکے, جتنے دن باقی ہیں ان کو قیمتی بنائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات اقدس انشاءاللہ تعالی راضی ہو جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.